کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں۔ دیکھیں اس باب میں علماء کرام کا، کابرین اسلام کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ قوی دلائل آپ کی نبوت پر ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کویسچن ہوا، آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی نبی سے اس کا امتی علم میں زیادہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بلکہ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کے پاس علم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ نبی تھے اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی فرمائی کہ ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، یعنی حکمتوں کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو چونکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور پھر باقاعدہ آپ کی ملاقات ہوئی، تو دیکھیں ان دونوں میں دو بنیادی فرق ہوتے ہیں۔ سنت غیر موقدہ میں پہلی اور تیسری میں ثنا ہوتی ہے، جبکہ موقدہ میں صرف پہلی میں ثنا ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ سنت غیر موقدہ میں 2 رکعت کے بعد التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے، اور سنت موقدہ میں نہیں پڑھ سکیں گے، اگر پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ یہ 2 بنیادی فرق ملحوظ رکھنے چاہیے۔ سنن میں، نوافل میں تو کراہت ہی نہیں ہے، ایک ہی صورت کو سب میں پڑھ لیں، کوئی کراہت نہیں۔ فرائض میں اور وطر کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ صورتیں یاد ہوں تو بہتر ہے کہ الگ الگ پڑھیں۔ اس میں بھی اگر ایک ہی پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خلاف مستحب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے سنت اور نوافل میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، تو بلا کراہت بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن میں سے تمہیں آسان ہو وہ نماز میں پڑھو۔ تو اس لیے کوئی مطلق بہت سارے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی، جو ممانعت کوئی نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ صورتوں کی ترتیب کا حکم جو ہے نا وہ شفعہ کے اندر ہوتا ہے۔ شفعہ کا مطلب 2 رکعتیں، پہلی اور دوسری میں ترتیب قائم رکھیں گے، تیسری چوتھی میں الگ ترتیب ہے، وہ چاہے ان سے پہلے والی آپ پڑھ لیں ان کے اندر، یا یہی والی دہرا لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پہلی اور دوسری، اسی طرح تیسری اور چوتھی، ان میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور اس کا خیال رکھیں۔ اچھا، ایک صاحب نے اس بھی سوال ان باکس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اب 60-65 سال کی عمر ہے میری، میں نے اب تک جتنی نمازیں پڑھی اس میں کبھی ترتیب میرے ذہن میں نہیں رہی کہ قرآن کی کون سی صورت پہلے ہے اور کون سی بعد میں، تو میری ان نمازوں کا کیا ہوگا، کیا سلسلہ ہوگا، یا کس طرح کیا دہرائی جائیں گی؟ یہ بھی ایک سوال تھا۔ جی ہاں، دیکھیں اب اس میں کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ضرور غلطی ترتیب سے پڑھا ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کے ساری بالترتیب پڑھی ہوں گی، تو لہٰذا جب اس طرح شک و شبہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں احتیاطاً توبہ ہوتی ہے، اعادہ نماز وغیرہ یا اور کوئی گناہ کا ہم حکم ان پہ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کر لیں۔ ٹھیک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی بازار اور گھر کی نماز پر 20 اور چند درجے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد میں جاتا ہے، اس کا صرف نماز ہی کا ارادہ ہوتا ہے اور اس کو صرف نماز ہی اٹھاتی ہے، تو وہ جو بھی قدم چلتا ہے اس کے سبب سے اس کا 1 درجہ بلند کیا جاتا ہے یا اس کا 1 گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ میں ہوتا ہے جس میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ شخص اس جگہ اپنا وضو نہیں توڑتا اور جب تک وہاں ایذا نہیں دیتا، مراد ہے فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتا، اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کا اس وقت تک نماز میں شمار ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھجور کے درخت کے بارے میں فرمانا کہ وہ ایک مرد مومن کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد مومن سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ایسے ہی کھجور کا درخت ہے، سرکار نے فرمایا مرد مومن کی مثل ہے کہ کھجور کا درخت کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس میں پھل ہوتے ہیں، پھل دیتا ہے، تو ہمیں بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ایسا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ باب عمرۃ فی رمضان، اور رمضان میں عمرہ کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1782، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، یہ جو حضرت ابن عباس چونکہ اس کو بیان کر رہے ہیں اور حضرت ابن عباس سے حضرت عطا نے سنا تھا، تو وہ عطا یہ کہتے ہیں
کہ حضرت ابن عباس نے اس عورت کا نام لیا تھا لیکن میں اس عورت کا نام بھول گیا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ تم کو ہمارے ساتھ حج سے کیا چیز مانع ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اونٹ ہے، اس پر ابو فلاں اور اس کا بیٹا سوار ہو گیا، یعنی اس عورت کا شوہر اور اس کا بیٹا، اور اس نے دوسرا اونٹ چھوڑ دیا جس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج ہے، یا آپ نے اس کی مثل فرمایا۔ تو دیکھیں اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے پوچھا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں حج کر رہی ہو؟ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، ایک تھی تو وہ میرے شوہر اور بیٹے نے لے لی، دوسری تھی تو وہ قربانی کے لیے رکھ لی ہے۔ تو رحمت کونین نے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، اگر ساتھ حج نہ کر سکیں آپ رمضان میں کر لیجئے گا تو یہ گویا کہ حج ہی ہو گیا آپ کا۔ یا راوی کہتے ہیں یہ کہنے کا مقصد تھا، یہ یوں مجھے سننے میں فرق آیا، سرکار نے فرمایا کہ آپ نے رمضان میں عمرہ کیا تو یہ حج کی مثل ہے۔ تو اتنا اس کا ثواب ہے، آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے حج کر لیا۔ اور یہ الفاظ بھی ہیں حدیث کے اندر کہ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا، میرے ساتھ حج کیا، عمرہ نہیں، میرے ساتھ حج کیا، اتنی بڑی سعادت۔ تو اب اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور حصول ثواب کا ارادہ ہے، اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں یہ حدیث گزر گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر شخص ایک عمرہ کرتا ہے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے تو ان عمروں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو بخش دیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کی سوچ اور فکر اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ نے نعمت دی ہی اسی لیے ہے کہ اس سے آخرت کو جمع کرو، اور یہ آخرت کا ہی جمع کرنا ہے، آخرت کے سرمایہ کو اکٹھا کرنا ہے، آخرت کے لیے درجات کی بلندی کا سامان کرنا ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرے اور اپنے درجات کی بلندی کا اہتمام کرے۔ تو اب اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے اور وہ رمضان میں جب چلا جاتا ہے ہر سال، تو یقینی سی بات ہے ہر سال حج کا ثواب، تو اس کے آخرت میں درجے بلند ہوں گے، تو وہ اپنی اللہ کی نعمت کو اچھے کام میں صرف کر رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کے ہم ہمیشہ تائید کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی اچھا مستحق موجود ہے جس کی مالی امداد کرنا عمرہ کرنے سے افضل محسوس ہو تو پھر اسی کی امداد کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ایک شخص ایسا ہے کہ جو محتاج کو دے کر پھر بھی ہر سال عمرہ کرے تو پھر کیا حرج ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں مال و دولت دیا ہے کہ اس سے جتنی آخرت حاصل کی جا سکے، آخرت کا سرمایہ، آخرت کے درجات حاصل کیے جا سکیں وہ کریں، اپنی دنیاوی ضرورت میں بھی خرچ کریں اور اخروی ضرورت میں اس سے کہیں زیادہ خرچ کریں۔ یہ ہے کہ یورین بیگ لگا ہو تو نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، لیکن ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جماعت کو ترک کر دیں، مسجد میں نہ جائیں، کیونکہ مسجد میں گندگی کو لے جانا یہ منع ہوتا ہے۔ لیکن جمعہ چونکہ جماعت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، وہ گھر پہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے آپ وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ فرض پڑھ لیں اور باقی نماز اپنے گھر پر آ کر پڑھیں، کیونکہ وہ تو چلے مجبوری ہے۔ بالوں میں کلر لگانا عورت کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، ہر طرح کا کلر لگا سکتی ہے، بلیک لیکن اس کو منع ہے، کیونکہ سرکار نے مطلقاً بلیک کو منع کیا، اور مرد بلیک نہیں لگا سکتا، یہ تو مرد کے بھی منع ہے، اور شوخ کلر نہیں لگا سکتا، لال کلر، جامنی کلر جو ایسے ہوتے ہیں، براؤن کلر، ڈارک براؤن لگا سکتا ہے، اور جیسے وہ شخص اپنے بالوں کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے جیسے میچ کر رہا ہو اس کی سکن کلر کے ساتھ وہ لگا سکتا ہے، لیکن بلیک کلر دونوں کے لیے منع ہوتا ہے۔ مہندی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ بلیک مہندی نہیں استعمال ہو سکتی؟ ہاں ایسی بالکل بلیک مہندی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض ایسی ہوتی ہیں ڈارک براؤن، دور سے دیکھنے میں بلیک نظر آتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک ایسا خضاب استعمال فرماتے تھے جو سیاہی مائل تھا، لیکن سیاہی مکمل سیاہی والا نہیں تھا، تو اس کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پوچھا کہ حیض کے دنوں میں تسبیحات تو پڑھ سکتی ہیں خواتین، بس یہ ذہن میں رکھیں ایک اصول کہ حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی، اس کا مطلب ہے غیر قرآن پڑھ سکتی ہیں، اور اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں، اس میں وہ آئیں گی تمام قرآنی دعائیں، اسی طرح ہر وہ آیت وغیرہ جس میں اللہ کی ثنا بیان ہو تو اس کو ثنا اور تعریف کی نیت سے، جیسے آیت الکرسی ہے، لیکن قل وغیرہ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ لفظ قل جب کہیں گے تو وہ قرآن ہونا متعین ہو جائے گا۔ ہاں اگر قل هو اللہ احد میں لفظ قل ہٹا کے هو اللہ احد سے پڑھیں ثنا کی نیت سے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ یہ میری کتاب لے لیں، طہارت کے مسائل و احکام، بیسٹ بک ہے، اس میں سارے یہ مسائل ان کو ملیں گے۔
سنا ہے کہ دودھ اور مچھلی کو یا دودھ کے اوپر مچھلی کو یا مچھلی پہ دودھ کو نہیں پینا چاہیے، اور یہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ کسی نے منع نہیں کیا، طبی نقطہ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے، وہ بھی ہر مچھلی کے بارے میں نہیں، کچھ مخصوص مچھلیاں ہیں کہ جس کے منفی اثرات ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر نمودار ہو جائیں، ورنہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔